وزیرے نے صحن میں بچھی چارپائی سے الکساہٹ سے اٹھ کر اپنی بیوی سغرا کے ہاتھ سے حقہ لیا اور ایک کش لگا کر ساتھ بچھی دوسری چارپائی پر سوتے اپنے 11 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ بیوی حقہ اسے دے کر پھر سے برتن دھونے میں لگ گئی۔ وزیرے نے دوسرا کش لگایا اور گردن گھما کر چولہے کے قریب بیٹھی اپنی بیوی اور لالا کو دیکھا۔ اس کی بیوی برتن دھو رہی تھی اور لالا قریب بیٹھی منہ ہلاتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ وزیرے نے اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی درست اندازہ نہیں لگا سکا۔ دراصل وہ اس وقت سے ہی، جب سے وہ سردار سلطان کے حضور سے واپس آیا تھا، اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ لالا کے سامنے سردار سلطان کی تجویز منشی جمال الدین کی خواہش کی صورت میں رکھے گا تو لالا کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر بے چین ہو گیا اور اس نے جلدی 2-3 کش لگائے، جس سے اسے کھانسی کا ہلکا سا دھسکا لگا، جس نے اس حق میں ہی دفن کر کے حقہ ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھ کر دور آسمان پر بکھرے جھومر کو دیکھنے لگا۔ اس نے ابھی تک یہ بات سغرا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ دراصل پہلے بیٹی کا اندیہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر لالا کو غور سے دیکھا۔ لالا سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے نیم تاریک گال پر آ گئی تھی، جس کا غالباً لالا کو احساس نہیں تھا۔ وزیرہ کوشش کے باوجود اندازہ نہیں لگا سکا کہ لالا اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ وہ قدرے سنبھل کر لیٹا اور اس نے سوچا کہ جب وہ منشی سے شادی کی تجویز لالا کے سامنے رکھے گا تو لالا کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ خاموش رہے گی؟ نہیں، اس بات کی توقع تو اس حرام دادی سے کرنا بالکل ہی فضول تھا۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ روئے گی، چلائے گی، دہائی دے گی؟ اس نے ایک بار پھر گھوم کر لالا کو دیکھا۔ برسوں بعد نہ جانے کیا ہوا کہ وزیرے کو اپنی اس اتھری بیٹی پر پیار آیا۔ اس نے سوچا، وزیر حرامی، تو نے آج تک اس غریبنی کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ 7 برس کی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس کم عمری میں وہ کیسے اپنے ننھے ہاتھوں سے ہانڈی روٹی کیا کرتی تھی، تیرے کپڑے دھوتی اور کنویں سے پانی لایا کرتی تھی۔ وزیرہ بے چین ہو گیا اور ایک بار پھر جھومر کو گھورنے لگا۔ وہ اس وقت جوان نہیں تھا اور اس ادھیڑ عمر سے گزر رہا تھا جب جنسی تجربہ پک کر سنہرا ہو جاتا ہے اور آدمی پسند اور ناپسند کے معیار سے اٹھ کر صرف عورت کے بارے میں سوچتا ہے۔ عورت کیسی بھی، کہیں بھی اور کوئی بھی۔ سغرا کا پہلا شوہر شادی کے 3 مہینے ہی گھاس کاٹتے ہوئے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا۔ ماں باپ پہلے ہی نہیں تھے، بھائی اور بھابھی اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ ادھر وزیرے کی بھی کئی ضروریات تھیں، چنانچہ یہ شادی ہو گئی۔ وزیرے نے بے چینی سے کروٹ لی تو چارپائی چرچرائی۔ سغرا بیٹے پر ڈالنے کو چادر نکالنے کمرے کے اندر چلی گئی اور بچے کھچے برتن اب لالا دھو رہی تھی کہ باہر سے گیدڑ کے بولنے کی آواز آئی۔ اس آواز پر لالا اور وزیرے کا رد عمل ایک جیسا مگر فکر مختلف تھی۔ لالا نے پیشانی پر آئی بالوں کی لٹ ایک طرف کی اور مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز نورے نے نکالی تھی۔ وزیرے نے مرغیوں کے ڈربے کی فکر کرتے ہوئے، جہاں ایک نہیں 3 مرغیاں اس نے انڈوں پر بٹھا رکھی تھیں، ہاتھ میں لاٹھی لے کر گیدڑوں کو زیر لب گالی دی اور باہر نکل گیا۔ لالا تیزی سے اٹھی اور عقبی 4 ہاتھ کی دیوار سے جھانک کر اس نے نورے سے 2-4 باتیں کی، اور اس سے پہلے کہ سغرا کمرے سے باہر نکلتی
یا وزیرہ گھر میں آتا نورے سے آج رات ہونے والی ملاقات کی تفاصیل طے کرنی۔ جب وزیرہ لاٹھی لیے صحن میں واپس لوٹا تو لالا اسے برتن دھوتی دکھائی دی۔ وزیرے نے بیٹھ کر ایک بار پھر گیدڑ سے اپنا رشتہ جوڑا جو ماں کے حوالے سے تھا اور لالا سے مخاطب ہوا۔ اس ٹائم تو نظر نہیں آیا، پر رات میں کسی ٹائم پلٹے گا ضرور۔ میں کہتا ہوں ان حرامی مرغیوں کا ڈربہ اندر نہ رکھ لیں، یہ گیدڑ اصل نسل بہن چود ہے۔ لالا کی ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سوکھا منہ بنا کر بولی، ہاں ابا، لگتا ہے مرغیوں کا ڈربہ ویڑے ہی میں بنانا پڑے گا۔ وزیرہ مسکرایا اور مطمئن انداز میں سر ہلا کر حقے کے کش لینے لگا۔ اس کا سالہ بہار دین آج ہی اپنے گاؤں واپس گیا تھا اور وزیرہ خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت اگر بہار دین ساتھ والی چارپائی پر لیٹا ہوتا تو وزیرے کو اس کی لن ترانیاں سننا پڑتی۔ بہار دین جوانی کے چند سال کسی عرب ملک میں گزار آیا تھا اور ابھی تک وہیں زندہ تھا۔ اس کی ہر بات عربستان سے ہی شروع ہوتی تھی۔ بھائی جی، دیکھنے میں اونٹ کتنا لمبا چوڑا جانور ہے، مگر بہنچود ہے بڑا بزدل۔ ایک دفعہ ہم صحرا سے گزر رہے تھے کہ… اب پھر یہ قصہ آدھی رات تک جاری رہتا۔ وزیر نے ایک بار پھر گھوم کر لالا کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لالا سے ابھی بات کرے یا صبح۔ ابھی بات کرنے میں یہ قباحت تھی کہ وہ یہ سارا معاملہ صغرا کے علم میں فی الحال نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے دھوتی احتیاط سے ٹانگوں کے بیچ دبائی کہ سوتے میں ستر پوشی رہے، زور سے کھنکار کر تھوکا اور کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ صغرا میلی سی ایک چادر لے کر کمرے سے نکلی اور بڑبڑائی۔ اس کی مخاطب لالا تھی۔ سارا دن مستاتی رہتی ہے، کبھی کمرے کے اندر بھی نظر مار لیا کر، آدھے کپڑوں کو کیڑا کھا گیا ہے۔ دن کا وقت ہوتا تو لالا اس بات کا ایسا جواب دیتی کہ صغرا کو ماں یاد آ جاتی، مگر اس وقت وہ کچھ تو باپ کی نیند کے خیال سے اور کچھ یہ سوچ کر کہ اگر لڑائی لمبی ہو گئی تو وہ نورے کو ملنے بروقت نہیں پہنچ سکے گی، خاموش ہو گئی۔ دودھ کی پتیلی چھینکے میں رکھ کر اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور دروازے کے قریب بچھی اپنی چارپائی پر نیم دراز ہو کر تاروں کو دیکھنے لگی۔ باہر پھر ایک مرتبہ گیدڑ بولا۔ لالا نے گھوم کر دیکھا۔ صغرا بیٹے پر ایک ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ کیا وہ سو رہی ہے؟ لالا نے سوچا۔ وزیرہ تو یقیناً سو چکا تھا کیونکہ اس کے خراٹے پورے صحن میں گونج رہے تھے۔ لالا محتاط تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی مرتبہ نورے سے ملنے رات کے وقت گھر سے باہر جا رہی تھی۔ ایسی کئی ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل ڈر سا رہا تھا۔ گیدڑ ایک بار پھر بولا اور لالا دھیرے دھیرے چارپائی سے اتری۔ اس کے بھاری پنڈے تلے چارپائی چرچرائی تو لمحہ بھر کو لالا سن ہو گئی۔ گیدڑ پھر بولا۔ لالا نے دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلایا، ایک مرتبہ گھوم کر دیکھا اور بے کنڈی کا ادھ ٹوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نگار کا سویٹ ہوٹل کی پہلی منزل پر تھا۔ کھڑکیاں مشرق کی جانب کھلتی تھیں۔ ایک غیر مصروف سڑک اور ذخیرے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی تھی اور نگار اکثر یہیں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک چھوٹی سی جھیل تھی اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ جو سینکڑوں میلوں اور ہمالیہ سے جا ملتا تھا۔ نگار کو ہمیشہ سے دائیں جانے والی کھڑکی کے قریب کرسی ڈال کر رات گئے تک بیٹھنا اچھا لگتا تھا۔ چاندنی رات میں تو وہ اکثر اس وقت تک یہاں بیٹھی رہتی تھی جب تک چاند ہوٹل کی چھت سے گزر کر چار دیواری کے ساتھ لگے درختوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا تھا۔ چاند نکلنے میں دیر تھی، لیکن پھر بھی نگار
کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے ستار بہت پسند تھا۔ اس کے پاس ستار پر پکے راگوں سے لے کر ہلکی پھلکی موسیقی تک ہر قسم کے ریکارڈ موجود تھے۔ نگار کو نئے نئے ڈیزائنوں والے میوزک سسٹم بالکل پسند نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کیسٹس اور سی ڈی رکھتی تھی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر قدیم ریکارڈ تلاش کرتی اور 40 سال پرانے ریڈیو گرام پر سنا کرتی تھی۔ اسے ریکارڈ کا گھومنا دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کیوں، یہ اسے بھی پتہ نہیں تھا، بس اچھا لگتا تھا۔ نگار آج کی رات اداس تھی۔ وہ عموماً شیری شراب کا ایک ہی گلاس پیتی تھی، مگر یہ تیسرا تھا۔ وہ اسے بھی آدھے سے زیادہ ختم کر چکی تھی۔ بہت ہلکے سرور میں نگار کو نہ جانے کیوں آج ماضی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس نے شام سے اب تک کوئی 50ویں دفعہ سوچا۔ پھر وہ قد آدم آئینے تک گئی اور اپنے سراپے کا غور سے جائزہ لیا۔ صرف اس کے ہاتھوں سے اس کی عمر کا کسی حد تک درست اندازہ ہو سکتا تھا۔ وہ 36 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے بتدریج نظریں اپنے جسے تک دوڑائیں۔ اس کی گردن کے نیچے کی کھال ابھی تک تنی ہوئی تھی، چھاتیاں ابھری ہوئی تھیں اور پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا۔ پھر وہ گھومی، اس کا جسم ابھی تک مدور تھا اور سفید لامے لبادے کے ڈھیلے ڈھالے ہونے کے باوجود لہریں لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور آئینے کے پاس سے ہٹ کر پھر اپنی راکنگ چیئر پر آن بیٹھی۔ ایک گھونٹ لیا اور سگریٹ کی تلاش میں دیکھے بغیر ہاتھ میز کی طرف بڑھایا۔ سگریٹ وہاں نہیں تھے۔ وہ اٹھی اور بیڈ تک گئی۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے سگریٹ سلگایا اور ایک کش لگا کر پھر کھڑکی تک گئی۔ آج کا دن، سارا دن، وہ قدرے بد مزاج رہی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو سردار نعمان کی آمد تھی، دوسری کیا ہو سکتی تھی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر سوچنے کی کوشش کی۔ ریکارڈ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ریکارڈ تبدیل کیا، چند لمحوں تک گھومتے ریکارڈ کو دیکھا، پھر کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ پیلا چاند نکل رہا تھا اور اس وقت پہاڑیوں اور جھیل کے درمیان اٹکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ چاند کتنی دیر میں جھیل کے اوپر پہنچے گا، اس نے سوچا۔ پھر اسے یکایک لگا جیسے صرف آج کے دن ہی نہیں، وہ اداس، بکھری اور پریشان نہیں تھی، بہت دنوں سے ایسی ہی تھی۔ اس کی سیکریٹری شمائلہ نے بھی ایک آدھ دفعہ اسے اس بات کا احساس دلایا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ بچی کھچی شراب کا آخری گھونٹ لے کر اس نے پاؤں پسار دیے اور ابھرتے چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ 19 سال کی تھی جب اس کی شادی جہانگیر سے ہوئی تھی۔ جہانگیر اس سے 17 سال بڑا تھا۔ پہلی بیوی کو طلاق دیے بھی اسے 5 سال ہو چکے تھے۔ وہ چاہتی تو جہانگیر سے شادی کرنے سے انکار کر سکتی تھی، لیکن اس نے اس کے برعکس کیا تھا۔ جب اس کی بڑی بہن نے اس کے والدین کے کہنے پر اسے جہانگیر کی طرف سے آئے رشتے اور جہانگیر کی عمر کے بارے میں بتایا تھا، تو گھر میں عمومی خیال یہی تھا کہ وہ منع کر دے گی، لیکن وہ بآسانی اور بہت خوشی سے مان گئی تھی، تو سب کو ایک طرح کی حیرت ہوئی تھی۔ صرف وہ جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس کا باپ جہانگیر کے اسی ہوٹل میں کسی اچھے عہدے پر تھا۔ وہ ایک بار کسی کام سے اپنے باپ کے پاس گئی تھی اور وہیں جہانگیر کی نظر اس پر پڑی اور وہ اس پر بے طرح عاشق ہو گیا تھا۔ تیسرے ہی دن اس کی طرف سے رشتہ آ گیا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ صرف 15 دن بعد وہ دلہن بن کر اسی کمرے میں آئی تھی جہاں وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ شیری پیتے ہوئے وہ ماضی کو سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ وہ اس رشتے پر کبھی آمادہ نہ ہوتی، کسی قیمت پر بھی۔ اگر اس کی ماں نہ بتاتی کہ انکار کی صورت میں جہانگیر اس کے باپ کو ملازمت سے نکال دے گا اور 57 برس کے آدمی کے لیے دوسری ملازمت تلاش کرنا
اور اس کے 9 بہن بھائیوں کو پالنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے باپ کی نوکری بھی برقرار رہی اور سارے بہن بھائی بھی پڑھ لکھ کر اپنے اپنے ٹھکانے سے لگ گئے۔ اب جب کہ اس کے والدین مر چکے تھے، بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں بھائی مدت ہوئی امریکہ جا بسے تھے، اسے گزرا ہوا وقت خواب سا لگتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیرت سے سوچتی، یہ اسی کی زندگی ہے جو وہ جی رہی ہے، یا وہ کسی اور کا جیون بھوگ رہی ہے۔ وہ بہت کم شراب پیتی تھی، بہت ہی کم، اور اسے ایک راز رکھتی تھی۔ ایک ایسی عورت ہونے کے ناطے جسے شہر بھر کا وہ طبقہ جانتا تھا جس کے لیے معزز کا لفظ گھڑ لیا گیا ہے، وہ ایسی محفلوں میں شریک ہوتی تھی، ایسی محفلوں میں جہاں شراب پینا یا پلانا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس کے اپنے ہوٹل میں ایسی تقریبات ہوا کرتی تھیں جہاں شراب پانی کی طرح بہا کرتی تھی، لیکن اسے مجمع میں شراب پینے سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے معاشرے کا خوف تھا یا وہ اس الزام سے ڈرتی تھی کہ وہ شراب پیتی تھی، بس اسے سب کے سامنے شراب پینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اسے اپنی ذاتی زندگی سے جڑی ہوئی حقیقت سمجھتی تھی اور اپنی ذاتی زندگی کی تشہیر کسی صورت بھی قبول نہیں تھی۔ آج کی رات نہ تو اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا، نہ وہ شخص جسے اسے چاہتے ہوئے بھی اپنا شوہر تسلیم کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی سردار نعمان کی بدتمیزیاں۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا جیسے اچانک اس کی زندگی میں کوئی خلا در کر آیا تھا۔ وہ اسے کوئی نام دینے سے قاصر تھی۔ ایک خالی پن کا عجیب سا احساس، جیسے کسی نے مٹھیاں بھر بھر کے زندگی سے کوئی شے نکال لی ہو۔ کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے نیا سگریٹ سلگا کر سوچا، پھر اس نے آج کے دن کو سوچا۔ سوائے سردار نعمان سے تلخی کے اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ پھر گزشتہ دن اور پھر گزشتہ ہفتہ، شاید کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں رہ گئی ہے جو آج فرصت کے ان لمحوں میں میرے ذہن میں اچانک سر ابھار کر مجھے کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے، جو گھاس میں چھپا ہوتا ہے پر دکھتا نہیں۔ وہ سوچتی رہی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ اس الجھن کو لیے اپنے بستر پر دراز ہوئی اور تب تک جاگتی رہی جب تک دور کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی نہیں دی۔